खुदा बाप, ये घर तेरा है, यहाँ से ए खुदा तेरा कलाम पढ़ा जाएगा, तेरा कलाम सुना जाएगा। जो इबादत करेंगे वो तुझसे बातें करेंगे और बड़ी शौक़ के साथ तेरे कलाम की हदायत पर अमल करेंगे। यहाँ पर पाक मास की कुर्बानी चढ़ाई जाया करेगी, जिससे लोगों को, मोमिनीन को, सिस्टर्स को खुसूसी तौर पर रूहानी ग़ज़ा मिलेगी। ऐ खुदा, दुआ करते इस गिरजा घर को बरकत दे, ताकि यहाँ से ऐ खुदावंद रोशनी, रूहानियत और नूर के चश्मे जारी रहें मसीह खुदावंद के वसीले से। और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और उल कुद्स की शराकत आप सब के साथ हो। बस जो हम बड़ी अकीदत के साथ और शुक्रगुजारी के एहसासात के साथ खुदाए वाहिद का जो अज़ीम है, कादिर मुतलिक है, हर चीज़ को देखता है और अपने लिए लोगों को मुकर्रर करता है, ताकि वो काम जो खुदा चाहता है, खुदा की बादशाहत का काम, वो जारी रहे। ये खुदा का घर है। हम सब इंसान तो कमज़ोर इंसान हैं और हम उसके हाथ में कारकुन हैं। बरकत खुदा ही देता है, हम कारकुन की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। आए हम खुदा की इन सारी मेहरबानियों का शुक्र अदा करते हैं, इस खूबसूरत गिरजा घर के लिए, चैपल के लिए, इस सारे कॉन्वेंट के लिए, और खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं उन सब सिस्टर्स के लिए जिन्होंने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी, जो हमारे साथ नहीं है, बिशप्स जो हमारे अभी साथ नहीं हैं, और दुआ करते हैं खुदा उन्हें अपने पाक लोगों में शामिल करे, ताकि वो खुदाए वाहिद को रूबरू देखें, पाक लोगों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाएं। और दुआ करते हैं हम सब जो मौजूद हैं, सिस्टर्स जो मौजूद हैं, और खुदा इन्हें बरकत दे, ताकि ये इसी काम को बड़े जोश और होश के साथ जारी रखें। अगर किसी वजह से हम खुदा की किसी भी मेहरबानी का शुक्र अदा नहीं कर पाए, तो आए हम उसके लिए खुदा से और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, ताकि वाजिब तौर पर इस पाक मास में शरीक हो सकें। मैं कादिर मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ
باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کمواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بالتماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط پہلا تسالونیکیوں 5واں باب 12ویں سے 21ویں آیت۔ اے بھائیو، ہم تم سے عرض کرتے ہیں کہ تم ان کی قدر کرو جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے لیے پیشوا ہیں اور تمہیں نصیحت کرتے ہیں،
اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو. آپس میں میل ملاپ رکھو. اور اے بھائیوں، ہم تمہاری منت کرتے ہیں کہ تم کنجراہوں کو نصیحت کرو، کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھال لو، سب کی برداشت کرو. خبردار، کوئی کسی سے بدی کے عوض بدی نہ کرے، بلکہ تم آپس میں اور سب سے ہر وقت نیکی کرنے کے دربے رہو. ہمیشہ خوش رہو، بلا ناگہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تم سب کی بابت خدا کی یہی مرضی ہے. روح کو نہ بجاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کا امتحان کرو، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. جھنڈا مسیح کا لہراؤ رے، ہیلیلویا 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 ہیلیلویا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس متی. اس کے 5ویں باب میں سے: مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے. مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے. مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں. خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا. انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں. عزیزو، آج ہم سب بڑی خوشی کے ساتھ اور خصوصی طور پر شکر گزاری کے احساسات کے ساتھ اس کانوینٹ کی سینٹ میریز جنرلیٹ FTL کی برکت کے لیے ہم سب آئے ہیں اور سسٹرز کے ساتھ برکت میں بھی شریک ہیں، خوشیوں میں بھی شریک ہیں. یہ خدا ہی کی پروردگاری ہے، خدا ہی کا دین ہے کہ خدا بڑے بڑے عجیب طریقوں کے ساتھ، انوکھے انداز کے ساتھ اپنی برکتیں نچھاور کرتا ہے. یہ اتنا اچھا گھر اور بڑا گھر، یہ خدا ہی کی برکت ہے. اگر ہم کسی وقت بیٹھ کر کسی بھی کنارے پہ سوچیں کہ اتنا بڑا گھر کیسے بنا، کہاں سے پیسے آئے ہوں گے، اور یہ چیزوں کی سلیکشن، یہ ساری چیز مٹیریل، تو یہ ساری چیزیں ہمیں حیران کرتی ہیں کہ یہ کیسے بنی ہے. لیکن خدا ناممکنات کا خدا ہے، وہ ہر چیز کو ممکن بنا دیتا ہے. جو چیز ہمارے سمجھ سے باہر ہے وہ خدا کی سمجھ میں سب کچھ ہے. لیکن خدا
بندی استعمال کرتا ہے، انسان کے ذریعے سے خدا کام کرتا ہے۔ تو خدا مختلف لوگوں کو چنتا ہے کہ تاکہ یہ کام جاری رہے۔ آج جب ہم اس گرجا گھر کی بھی برکت کے لیے بھی، کیونکہ اب گرجا گھر میں ہیں، چیپل میں ہیں، تو آج کی پہلی تلاوت بھی بہت خوبصورت تلاوت، اور میرے ذہن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہی تھی کہ جب اس کے بعد کی جو باتیں ہیں، آج کی جو تلاوت ہے، وہ جب حضرت داؤد سوچتے ہیں کہ میں خدا کے لیے گھر بناؤں گا، اس کے بعد جب گھر بنتا ہے، جب سلیمان بادشاہ خدا کی ہیکل بناتا ہے، تو سلیمان بادشاہ جب لوگوں کے ساتھ لکھا ہے کہ سارے اس نے قبیلوں سے لوگ بلائے تو ہیکل میں داخل ہوا، تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی، ہاتھ اٹھائے اور دعا میں خصوصی طور پر 3 چیزیں رکھیں کہ خدا جو بھی اس گھر میں آئے تو اس کی دعا سن۔ تو میں سوچتا ہوں کہ آج ہم سب کے لیے، خصوصی طور پر FTL سسٹرز کے لیے، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ سلیمان بادشاہ نے دعا کی کہ اے خدا جو بھی اس گھر میں آئے تو اس کی دعا سن، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی نہ آ سکے وہ اس گھر کی طرف منہ کر کے دعا کرے، اس کی بھی دعا سن، اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے، اس کی بھی دعا سن۔ اور تیسری بات یہ بتائی گئی، دعا سلیمان نے خدا کے ساتھ رکھی کہ جو بھی اس گھر میں آئے اور اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرے، اے خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو میں سوچتا ہوں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، جس کے گناہ ہی سارے معاف ہو جائیں، وہ پاک صاف ہو کر خدا کے گھر سے جائے۔ تو اگر ہم اسی بات کو ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھیں کہ یہ وہ گھر ہے جہاں سے دعا سنی جاتی ہے، دعائیں سنے جانے کا گھر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، غلطیاں ہوتی رہیں گی، اور اے خدا جب میں تیرے گھر میں آؤں تو جب بھی کوئی اقرار کرے، صرف آنے سے نہیں ہے، جب اس کو ہوش آ جائے، جب اس کو سمجھ آ جائے کہ میری زندگی تو یہ ہے، میں بپتسمہ یافتہ ہوں، میں ایک مسیحی ہوں، تو مسیحی زندگی میں واقعی گزار بھی رہا ہوں کہ نہیں، تو مسیحی زندگی کی جو باتیں ہیں اس پر اس کو سوچ بچا رہا ہے کہ ہاں میں نے فلاں کو میں نے شاید برا بھلا کہا، فلاں کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اور فلاں ممبر ہی ہیں، کیونکہ یہاں پر رجسٹر نہیں زیادہ دعا کرنی ہے۔ تو جب آپس میں بھی سمجھ آ جائے کہ ہاں میرا شاید رویہ اچھا نہیں ہے، میں گاہے بگائے میرا لہجہ اونچا ہو جاتا ہے، اونچی آواز سے میں بات کرتی ہوں، اور شاید فلاں کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اور جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں تو دل میں بڑا غصہ آتا ہے، اور نفرت یہاں تک پھیل گئی ہے کہ کراہت ہوتی ہے، دیکھنا ہی کراہت ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ روحانیت سے ہم باہر ہو گئے، روحانیت سے باہر ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگو بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور ہوتا ہی جا رہا ہے، ہوتا ہی جا رہا ہے، اور اب سیلف ایکسیپٹنس ختم ہو گئی، جو اپنی عزت تھی۔ 2 چیزیں اہم ہیں انسان کی زندگی میں، ایک ہے کہ اس کی سیلف ریسپیکٹ، کہ وہ اپنی ریسپیکٹ خود جانے، کوئی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ ہو کہ میں ایک مسیحی انسان ہوں، میں ایک بپتسمہ یافتہ ہوں، پھر یہ بھی پتہ ہو کہ میں کانسیکریٹڈ ہوں، میں فادر ہوں یا میں سسٹر ہوں، تو ڈو آئی نو مائی ریسپیکٹ۔ جب میں اپنی ریسپیکٹ جانتا ہوں، سیلف ریسپیکٹ کہ میں کیا ہوں، تو ویسے ہی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی حقیقت ہے، جب سیلف ریسپیکٹ کی سمجھ آ جائے۔ سیلف ریسپیکٹ، وین پرسن نوز سیلف ریسپیکٹ دین ہی از ریسپیکٹڈ۔ If the person does not know his respect, nobody will respect him. وہ روب شوب جتنا مرضی ڈال لیں، جو مرضی ہو، اس کی رسپیکٹ نہیں ہو، کیونکہ وہ اس کو خود اپنی رسپیکٹ کا پتہ نہیں ہے، اس کو خود ہی پتہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ پھر یہ ہے کہ رسپیکٹ، جب یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، تو وہ رسپیکٹ دوسروں سے مانگے گا، دوسروں سے مانگے گا۔ تو جب وہ دوسروں سے مانگے گا تو وہ دوسروں کے ترلے ہی کرے گا، یار میری یہ بھی نہیں عزت کردہ، میری وہ بھی نہیں عزت کردہ، میرا دل کردہ میں 2-4 سنا دواں، میں یہ کروں وہ کروں، جو بھی ہو۔ تو مسئلہ جہاں سے سٹارٹ ہوگا وہ رسپیکٹ سے ہی شروع ہوگا، رسپیکٹ سے۔ دوسری بات، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں پیار ہی نہیں کرتے، رسپیکٹ بھی نہیں کرتے، پیار بھی نہیں کرتے،
nobody loves me. تو خود بخود وکٹم بنتے ہیں کہ nobody loves me, میرا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا اور میرا کوئی اکنالج بھی نہیں کرتا. ٹیلنٹس دیکھو مجھ میں کتنے ہیں, تو یہ لوگ میرے ٹیلنٹس قبول ہی نہیں کرتے, کبھی اپریشیٹ ہی نہیں کرتے, کبھی کچھ کہہ ہی نہیں رہے. تو یہ ایک دوسرا لیول ہے جو اور اس کا مطلب جب یہ بات آئے کہ میری اس نے عزت نہیں کی, یہ میرے پیار بھی نہیں کرتے, ایک آسان میرے ذہن میں بات آ رہی ہے. آج کل بے شمار جگہوں پر جب ہم جاتے ہیں تو سینسر لگے ہوئے ہیں, آپ داخل ہوئے لائٹ جل گئی, سینسر جیسے آپ اس کی حد میں آئے تو لائٹ جل گئی کہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر لائٹ جل گئی. اگر کوئی شخص آپ کو سلام نہیں کیا یا آپ سوچتے ہیں کہ جس طرح میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوا, اور سینسر وہ آپ کا دل سینسر ہے, ذہن سینسر نہیں ہے. ذہن اس کے متبادل بے شمار اچھی وجوہات بھی نکال لے گا, ریزنز, اور نیگیٹو ریزن بھی نکال لے گا. ذہن کی کوئی آنکھیں نہیں ہوتی. جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے ان کندھوں کے اوپر یہ سر ہے, یہی ہمارا سب سے بڑا یا دوست ہے یا دشمن ہے. یہ سب سے بڑا جو کندھوں کے اوپر ہے اور 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس لیے جب دوسری سمجھ بات آ جائے گی کہ دوسروں کا, مقدس فرانسس, کیونکہ آپ فرانسسکن ہیں, مقدس فرانسس بہت ایک بنیادی بات ہمیں سکھاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ میں دوسروں سے پیار نہ مانگوں بلکہ دوسروں کو پیار دوں. ہماری آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے دوسروں سے پیار مانگنا رہ جاتا ہے. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں پیار بھی کن سے مانگتا, کئی دفعہ چھوٹوں سے. اگر میں فادر ہوں, میں بشپ ہوں, میں اگر کبھی کہوں کہ اس سسٹر نے مجھے میری عزت ہی نہیں کی, اور میں بشپ ہو کر ایک چھوٹے بچے سے کہوں کہ وہ میری عزت کرے, تو میں پیار کا بھوکا ہوں. آئی ایم ایمٹی. تو میں بھی اس کی عزت کر سکتا ہوں, میں بھی اسے پیار کروں. ہم دوسروں سے پیار نہ مانگیں. کیوں نہ مانگیں؟ کیونکہ وین یو نو کہ خدا پیار ہے, خدا محبت ہے, خدا پیار ہے, خدا محبت ہے. خدا نے پیار کے ساتھ, پیار کے لیے ہی مجھے پیدا کیا ہے, اور میں بپتسمہ کے ذریعے سے میں بھی اس محبت کے جوہر سے آیا ہوں, اسی محبت کے چشمے سے میں نے بھی لیا ہے, اور اب میں بھی محبت بنتا جا رہا ہوں. اور آئی نو مائی ریسپیکٹ, آئی نو مائی سیلف, اور میں اپنے آپ کو بھی جانتا ہوں. تو اس لیے مجھے کسی کی پیار کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں بھی خود ہی پیار ہوں. میں بھی دوسروں کو پیار دوں گا, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چاہے سیکیورٹی گارڈ ہو, کوئی بھی ہو. پھر یہ اندر کی آزادی آ جائے گی کہ اب یا ایگو ہے یا سیلف ریسپیکٹ ہے, یا ایگو ہے. چھوٹی چھوٹی بات, میں آیا بھی اندر تھے, سیکیورٹی گارڈ کھلوتا ہی نہیں, بھائی نہیں کھڑا ہوا تو شاید وہ بیچارہ بیمار ہو, شاید اس کو کوئی اور مسئلہ ہو, تو وہ ختم ہو جائے. پھر ہم ریزن پر آ جائیں گے. سیلف رسپیکٹ ہماری اپنی ہی بڑھتی جائے گی کہ اگر آپ اس کا پوچھے حال, بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, آپ خیریت سے ہیں, وہ بھی سمجھے گا کہ اس بندے کے اندر کچھ ہے. اور تیسری بات جو ہے, اگر کوئی گناہ غلطی ہوتی ہے اس کے لیے معافی مانگ لینا. اور اسی لیے آج کی جو انجیل مقدس ہے یہ خصوصی طور پر چنی گئی کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں. تو پاک دل نہانے سے نہیں ہوتا, پاک دل ہے کہ آپ دل میں کیا فیڈ کر رہے ہیں, ادھر کیا فیڈ کر رہے ہیں, ذہن میں کیا فیڈ کر رہے ہیں. اگر اچھی باتیں فیڈ کریں گے تو خود بخود پاور بن جائے گی, اچھی باتیں فیڈ کریں گے. اور اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جا کر, جس طرح زبور میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو درخت پانی کے کنارے ہے اس کے ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نہ وہ گمنڈیاں دے کول جاندا نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری. تو یہ اس کی مرضی ہے, یہ اس کی مرضی ہے کہ اس کو جب پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے, ویسے ہم ایسے بڑے سمجھدار ہیں, سمجھدار یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس شخص کو کوئی بیماری ہے یا اس کو بہت زکام لگ گیا ہے, کوئی وائرس آ گیا ہے, ہم اس بندے سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں. یہ نہیں کہ نفرت کر رہے ہیں, لیکن اپنا سیلف ڈیفنس تو کرنا ہوتا ہے, یہ بھی سیلف رسپیکٹ کی بات. لیکن جہاں پر یہ والی بات ہے کہ گمنڈیاں دے کول جانا یا جھوٹیاں دے کول جانا یا اس طرح کی بات, اس میں ہم تمیز نہیں کر پاتے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں چل یار فلانے کو چالنے ہوتے کو ذرا 2-4 پوچھنے ہیں, اس کے پاس خبریں تو ہوں گی کوئی نہ کوئی, یا اس کو سنا کر آتے ہیں. تو یہ چوائس کرنا کہ اس سے مجھے وائرس ہو رہا ہے یا ہوگا جو میری روحانی زندگی کو متاثر کرے گا,
یہ وزڈم ہے کہ دنیاوی طور پر تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کس کے ساتھ، لیکن جب پتہ ہے کہ ان کو ملنے سے کچھ نہ کچھ ہوگا تو اس سے تھوڑا دور بھی رہ سکتے ہیں. نفرت نہیں ہم کرتے، خدا نے ہمیں نفرت کرنا سکھایا ہی نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا سا بچتے ہیں. لیکن اگر آپ مضبوط ہیں، پھر جب آپ اس کو ملیں گے پھر آپ اس پر اثر ڈالیں گے، پھر آپ کی اچھائی کا اثر اس پر پڑے گا اور ہو سکتا ہے وہ بندہ بدل جائے. جو آج جب ہم اس گرجا گھر میں بیٹھ کر اس گرجا گھر کی برکت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ ڈائسس میں خاندانی تربیت کا سال ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی تربیت خود اپنے میں ہی کرنی ہے. جو بے شمار باتیں بتائی ہیں کہ اپنی تربیت، سیلف فارمیشن، جس طرح سیلف رسپیکٹ ہے اسی طرح سیلف فارمیشن بھی ہے کہ اپنی تربیت خود کرنی اور اس میں دیکھنا کہ ڈو آئی ریسپیکٹ مائی سیلف، یا پھر یہ ہے کہ ڈو آئی لیو ود ایگو اور ایم آئی ویری سیلف سینٹرڈ پرسن، یا سیلف سینٹرڈ پرسن ہے یا پھر سیلف رسپیکٹ پر بات آ رہی. آئی ریسپیکٹ مائی سیلف، میں سینٹر نہیں بننا چاہتا، نہ ہی میں ہوں، پھر میں ختم ہو جاتی ہے. اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ اگر ہم جتنے بھی آج آپ لفظ بولیں اور اس میں یہ چیک کریں کہ جب آپ لفظ بولتے ہیں میں، تو میں کے بعد کیا لگاتے ہیں. اگر کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں ہوں، میں ہوں، تو یہ سمجھ لے کہ یہ بھی ایک ایگو کا مسئلہ ہے. لیکن جب آپ میں کے بعد لگاتے ہیں کہ خدا نے مجھے ذمہ داری دی، ہم نے کر دیا، بس ختم ہو گئی بات، خدا کا شکر ادا کرو، تو یہ ایک اور فرق بات ہے. یا پھر یہ ہے کہ میں میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا، تو وہ پھر آپ میں آ کر ہی آپ اپنے آپ کو وکٹم بنا لیتے ہیں. تو جو فارمیشن ہے، تربیت ہے، خاندانی تربیت کا سال ہے، اس میں بھی ہم غور و خوض کریں کہ میں اپنی تربیت کیسے کرتا ہوں، خصوصی طور پر ریلیجس گھرانوں میں، کہ ہم سب سے پہلے اپنی تربیت کریں گے. سب کاہن اپنی تربیت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیکیٹر کیا ہے، وہ سینسر کیا ہے جو ہم انڈیکیٹ کرتا رہا ہے کہ میں کہاں پر ہوں. انڈیکیٹر ہے ادھر، یہ دل ہی انڈیکیٹر ہے کہ کسی کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، اگر خوشی ہو رہی تو اس کی طرف ہاتھ اٹھیں گے، پاؤں اٹھیں گے، اس کی طرف جائیں گے. اور اگر انڈیکیٹر بتا دے گا کہ اس کو دیکھ کر تھوڑا سا ہے مسئلہ، تو ہو سکتا ہے ہم نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور ہو سکتا ہے وہ آ کے پوچھے کہ میں اس طرف سے آ رہا تھا، تو ہم نے کہا اچھا میں دیکھا ہی نہیں، میں ادھر ذرا چلا گیا نا. تو وہ انڈیکیٹر تو ہے، دیکھنا ہم نہیں ہے، دیکھنا ہم نہیں. میری دعا ہے کہ آج کا دن ہم سب کے لیے برکتوں کا دن ہو، تاکہ ہم سب سے پہلے اپنی تربیت کریں، اس کے بعد ہم اپنی کمیونٹیز کی رہتے ہیں جہاں پر، اور پھر خاندانوں کی جہاں پر ہم جائیں گے وہاں ہم خوشی کی خبر لے کے جائیں گے، اور لوگ آپ کا انتظار کریں گے کہ فلاں شخص آیا، فلاں سسٹر آئی، فادر آئے، بردر آئے، انہوں نے بہت اچھی بات کی. اور جس طرح یسوع مسیح نے پھر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جب جاؤ تو وہاں کہنا کہ اس گھر کی سلامتی ہو، تو ہم ہر جگہ پر سلامتی لے کے جائیں گے. خدا سب کو برکت دے، ہم خوش رہیں، اپنی بھی تربیت کریں، دوسروں کی تربیت کرنے کا وسیلہ بنیں، اور اس طرح سے خوش رہتے ہوئے، پرامن رہتے ہوئے، پرامن انسان بن کر امن کی بات کریں، خوش رہتے ہوئے خوشیاں پھیلائیں مسیح خداوند کے وسیلے سے. آئیں ہم سب مل کر بڑے جوش کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار بھی کرتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق آپ پر، جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اور ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتوس پلاطوس کے عہد میں تک اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. ہم دعا کرتے ہیں اپنے چھپانے والا آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شو کے لیے، جو ہمیشہ ہماری کانگریگیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ خدائے واحد انہیں اچھی صحت سے نوازے تاکہ وہ کلیسیا کی بقا اور ترقی کے لیے کوشاں رہیں. اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن،
ہم خدا کا شکر بھی ادا کرتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے بے شمار طریقوں سے ہماری مدد کی ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ایسے بے شمار لوگ دنیا میں پیدا کرے جو اس طرح کے فلاحی کاموں میں مدد دیتے رہیں۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں۔ مہربان خدا باپ تو ہمیشہ ہماری دعائیں سنتا ہے، آج بھی ہماری تمام دعائیں سن تاکہ ان کا اثر ہم تک پہنچتا رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ ہم شکر گزاری لائے ہیں تیرے قدموں میں، ہم شکر گزاری لائے ہیں تیرے قدموں میں، ہم ہدیے لے کر آئے ہیں تیرے قدموں میں، ہم ہدیے لے کر آئے ہیں تیرے قدموں میں، ہم شکر گزاری لائے ہیں تیرے قدموں میں، سب کچھ تیرا ہے، تیرا سب کچھ کیا دے سکتے ہیں، اپنا دل لے کر آئے ہیں تیرے قدموں میں، اپنا دل لے کر آئے ہیں تیرے قدموں میں، ہم ہدیے لے کر آئے ہیں تیرے قدموں میں، ہم ہدیے لے کر آئے ہیں تیرے قدموں میں، ہم شکر گزاری لائے ہیں تیرے قدموں میں۔ ہمیں چھو خداوند چھو ہمیں روح کے شعلے سے، ہمیں چھو خداوند چھو ہمیں روح کے شعلے سے، ہم روح میں جلنے آئے ہیں تیرے قدموں میں، ہم روح میں جلنے آئے ہیں تیرے قدموں میں، ہم ہدیے لے کر آئے ہیں تیرے قدموں میں، ہم ہدیے لے کر آئے ہیں تیرے قدموں میں۔ عزیزو دعا کریں کہ اپنی یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ ہم دعا کریں۔ اے مہربان خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان سب نیک ہستیوں کے لیے جو ہم سے پہلے آئے، جو انہوں نے یہاں پر بہت محنت کی، فادر ہرمن کے لیے اور ان کے سارے ساتھیوں کے لیے جن کی مدد سے انہوں نے FTL سسٹرز کی جماعت شروع کی، بنیاد ڈالی اور ان کی تربیت بھی کی اور محنت کرنا سکھایا۔ اے خداوند، آج ہم اپنے ہاتھوں کی محنت کے یہ نذرانے لے کر تیرے حضور آئے ہیں۔ ان نذرانوں کے ساتھ ہم سب کو قبول فرما، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے اے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت و ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔
اس نے مر کر اور دوبارہ زندہ ہو کر یہ عظیم کام کیا کہ ہم گناہ اور موت کے جوے سے آزاد ہو کر تیرے پیارے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، شاہی کہانت، پاک امت اور برگزیدہ قوم کہلائیں۔ تو نے ہمیں تاریکی سے اپنے جلال کے نور میں بلایا ہے، اس لیے ہم تیری قدرت کے کام بیان کرتے ہوئے فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ مل کر لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں تو قدوس 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 خدا، تو افواج کا مالک ہے، تیری قدرت پیشوا، تیری قدرت پیشوا۔ سے پر ہے پاک خداوند ارض و سما، تیری عظمت سے پر ہے پاک خداوند ارض و سما، پاک خداوند ارض و سما۔ نعرہ ہر سو دنیا میں اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے۔ اپنے لوگوں کی دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے آرچ بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ آج دعا بھی کرتے ہیں تمام FTL سسٹرز کے لیے جو خداوند تیری اور تیری کلیسیا کی خدمت کرتی ہوئی سو گئی۔ بخش دے کہ جس طرح موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھی، اسی طرح وہ جٹھ میں بھی اس کے ساتھ رہیں۔
نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کمواری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہان میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ عزیزو، آئیں ہم مل کر وہی دعا کریں جو ہمارے یسوع نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزانہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور ہر مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی ہی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیں ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ خواجہ خداوند سلامتی آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، بہت بہت مبارک بھی ہو، خداوند کی سلامتی، خداوند کی سلامتی آپ پر، خواجہ خداوند۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون کا ملائے جانا پاک شاکت لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہیں ہم سب جو اس کی پاک ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تم میرے ہاں آئے۔ مسیح یسوع کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ As the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You are my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire.
शराकत में यसु मसीह को पाले अबदी हकीकी खुशी को पाक शराकत में यसु मसीह को पाले अबदी हकीकी खुशी को O sacrament most holy, O sacrament most holy. थके मांदो यीशु बुलाता है, रोटी जीवन की सबको खिलाता है। थके मांदो यीशु बुलाता है, रोटी जीवन की सबको खिलाता है। रोटी जीवन की सबको खिलाता है, रोटी जीवन की सबको खिलाता है। दिन जात वो मुफ्त सभी को पाले अबदी हकीकी खुशी को। दिन जात वो मुफ्त सभी को पाले अबदी हकीकी खुशी को। O sacrament most holy, O sacrament most holy. खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी ना होगी। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी की सारी बरक़ात के लिए, फ़ज़ाइल के लिए, उन अनगिन बरकतों के लिए जिनको कभी हमने सोचा भी ना, लेकिन तूने हमें अता की हैं। ए खुदावंद, इस घर के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, इस चैपल के लिए, अपनी तमाम सिस्टर्स के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपनी इन सब सिस्टर्स के लिए इनको बड़ी बरकत दे, कदम कदम पर इनकी हिफाजत, मदद और रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद जिस जज्बे के साथ ये अपने घरों से आई हैं, उस जज्बे के साथ हमेशा लोगों की खिदमत करते रहें और तेरी बड़ाई करते रहें। हम सब को भी बरकत दे, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए ईमान की और बुलाहटों की मजबूती का वसीला बने, मसीह खुदावंद के वसीले से। अभी इस खूबसूरत घर की शुक्रगुजारी और बरकत के मौका पर मैं सिस्टर शुमाइला को दावत देता हूँ कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। Welcome, dear guests. Your Excellency Archbishop Sebastian Francis Shaw, OFM. My dear sisters, FTL, Reverend Fathers, Reverend Sisters, Mr. Asher, National Board of Education, Lahore, Mr. Yusuf and Mrs. Maria. Today is a special day for us Franciscan Tertiary Sisters of Lahore. Our name is the baptismal name of our congregation, given by His Excellency, the late Bishop Fabian Antoine Estermans, OFM Cap. We started as a prayer group of young women in Rahimpur, Okara. In 1917, directed by the late Father Herman Deobais, OFM Cap, who envisioned a congregation of consecrated women in the Franciscan charism. The former house on this land was crumbling. Besides, it was not properly divided to suit the running of the congregation. The sisters then decided to approach His Excellency Archbishop Sebastian about the situation of the building, which was threatening falling apart. Today, we thank all those who worked tirelessly with us to have this house
dedicated to administrations of the FTL sisters. I want to thank and appreciate His Excellency Archbishop Sebastian, who understood our petitions and helped us achieve our goal. Our main service is in the field of education in the diocese schools of Lahore and Faisalabad. Adult literacy is also one of our priorities in the villages. Pastor work takes us in confidentiality with our Christian families without ignoring our peace and justice issues with our Muslim brothers and sisters. The FTL congregation stands at 175 members as of 2024. God blessed us with novices and pre-finally professed sisters in formation, adding the candidates in the initial training. Joyfully, I would like to tell you that since 1922, the Sacred Congregation for the Consecrated Life at the Vatican has approved the institution of our congregation. And in 1926, the Constitution was approved, naturally based on the rule of St. Francis of Assisi. We are thankful to the Archdiocese of Lahore, especially the bishops who are our patrons. The late Bishop Esterman, the late Bishop Hector Ketri, the late Bishop Marcel Roger Weiss, the late Bishop Felix Alphonse Raimakers, all Capuchins missionaries who established Lahore as a separate diocese from Agra, India. The late Archbishop Armando Trinidad was the first local Archbishop of Lahore. His Excellency Archbishop Lawrence John Soldana, and today, His Excellency Archbishop Sebastian Francis Shaw, OFM, who is our right hand in all our endeavors. With gratitude, I want to thank you and also thank all those who have made this day possible, especially our benefactors, Miss Joachim and Church in Need. We also thank our contractor, Mr. Asghar Masih, and his team of skilled workers who put up the building for the service of the church. We enjoin you all to pray for us that what started in tears will find its culmination in the joy of the resurrection. I am thankful to all my FTL sisters who hand in hand support the works of the congregation for the glory of God and the salvation of souls. We are looking forward to moving to other dioceses in Pakistan as the personal affords. God bless you all and thank you for your encouraging presence. Sister Shumaila Mehenga, FTL, Superior General, 12th of January 2024. हम अपने छुपाने वाला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी रहनुमाई में खुदा हमें बेशुमार बरक़ात से नवाज रहे हैं। और 2024 का साल ख़ानदानी तरबियत का साल है और 10 जनवरी को छुपाने आला के हाथ से डिवाइन मर्सी हाउस फॉर क्लर्जी की ब्लेसिंग हुई, एक नया घर जिसमें हम ख़ानदान की सूरत में रहेंगे। और आज एक नए और घर की बरकत हुई हमारे छुपाने आला के हाथों से, जहाँ पर हमारी बहनें FTL सिस्टर्स एक ख़ानदान की सूरत में रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बरकत है
तो अभी मैं अपने छुपाने आला को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं आप सबके साथ मिलकर खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम FTL के जनरल की बरकत में शामिल हों और खुदा का शुक्र अदा करें। FTL क्योंकि लोकल जमात है तो ये उनका हेडक्वार्टर भी है, मदर हाउस भी है, जनरेट कह रहे हैं, तो ये जमात का दिल है। इसलिए इस पर बड़ी मेहनत हुई कि ये हमारी एक लोकल जमात है और लोकल जमात होते हुए जो भी बिशप इधर मेरे बाद भी और जो मुझसे पहले आए जो हैं वो जमात के सरबराह होते हैं, पैटर्न इन चीफ होते हैं और ज़िम्मेदार होते हैं। तो मेरी ज़िम्मेदारी में यह है कि ये घर की तामीर की जाए। मैं इस घर की तामीर के लिए सिस्टर फरजाना का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि सिस्टर फरजाना ने मुझे आकर ये बात बताई कि खैर मैं इधर कई दफ़ा नमाज के लिए भी आता रहा, कभी कभी डे ऑफ रिकलेक्शन के लिए भी। तो एक दफ़ा बड़ी बारिश हो रही थी और मुझे कहने लगे कि किचन हमारा सारा जो है वो लीक हो रहा है। इसके अलावा सिस्टरों के जो घर थे वो दूसरी तरह के बने हुए थे। मैंने कहा कि मैं ज़रा अंदर आकर देख सकता हूँ, तो कहने लगे ठीक है। तो वो हालत वाकई बहुत ख़राब थी और कुछ सीमेंट कहीं कहीं से गिर रहा था और हालत खस्ता थी। और जो दूसरी साइड भी थी जिस तरफ किचन था वो तो बहुत ही बुरी हालत थी। यानी हो मैंने सिस्टर को कहा कि ठीक है हम इस पर काम करते हैं। तो नक्शा बनाया गया, सिस्टर ने प्रोजेक्ट्स वगैरह लिखने में काफ़ी काम किया। तो इसके बाद ये काम जारी शुरू हो गया। तो बहुत सारे हमारे जो पुराने घर हैं उनका प्रॉब्लम यह है कि जो कागजात थे, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बहुत सारे को क्लियर नहीं, जिसके लिए मैं परसों भी मैंने तारक का भी शुक्रिया अदा किया। तो तारक को फिर कहा, उसने ये सारी कागजात वगैरह दोबारा देखे और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी सारी की। इवन कुछ गैस के बिल वगैरह जो भी था, मीटर वगैरह, ये भी सारी चीज़ें। और मैं ये भी बताता जाऊं कि जब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, हम तकरीबन मेरे को 5 साल हो गए, 4 साल 5 साल, फादर विलियम उस वक़्त भाई फेरू में थे। तो हमने प्लान किया कि हर पैरिश का रिकॉर्ड हम सेट करते हैं। तो भाई फेरू पैरिश से शुरू किया। फादर विलियम को कहा कि ये 2 दिन इधर ही रहें। तारक और उनकी जो लीगल टीम है, अहमद है, इसके अलावा और 1-2 लोग हैं, तो सारी जहाँ जहाँ भी कोई चाहे पुराना सिलाई सेंटर था या भी कोई जगह इस्तेमाल में है कि नहीं है, उन सब की इन्होंने निशानदही की और फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करनी शुरू हुई। इस तरह से भाई फेरू से फिर बाकी पैरिशों की भी, लेकिन शुरू भाई फेरू से हुआ और फादर विलियम साहब ने, इसलिए मुझे याद भी आ गया। तो ये काम जारी है। अभी नारोवाल, पसरूर, सियालकोट, तमाम पैरिशेस, जाम के तमाम पैरिशेस का काम जारी है और इसको कंप्यूटराइज भी कर रहे हैं ताकि किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो हम क्लिक करेंगे और चीज़ें काफ़ी ज़ाहिर हो जाएंगी। तो जिसके लिए और भी शायद आप लोगों से रब्ता किया जाएगा तो आप उसमें मदद करें। फ़िलहाल इस घर की भी जो मैं बता रहा हूँ काम शुरू हुआ और फिर उसके बाद सिस्टर ट्रीज़ा क्योंकि उनके 2 नाम हैं तो कभी कभी वो 2 चलते। तो सिस्टर ट्रीज़ा फिर वो उन्होंने ज़िम्मेदारी संभाली। तो उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। बहुत दफ़ा इधर मीटिंग्स हुई, जिक्र किया गया है राजा असगर का, उनके साथ बहुत दफ़ा मीटिंग्स हुई। फिर था कि इस घर को डिमोलिश करना जो पुराना था वो एक और प्रोसेस था, वो भी काम हुआ। तो इस तरह से ये काम पहले स्लो हुआ लेकिन उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ फिर महंगाई आ गई। सरिया जो था वो बहुत महंगा हो गया। सीमेंट की बोरी जो पहले वो डबल हो गई। ईंटें जो 7-8 हज़ार की आती थी वो 18-19 हज़ार पे चली गई। लेकिन यानी वो जो काम शुरू किए थे वो तो मुकम्मल करने थे, तो खुदा के फजल से सब मुकम्मल हो गई। इसके बाद सिस्टर शुमाइला वो मदर सुपीरियर बनी। उन्होंने भी फिर इसमें बड़ी मेहनत की और अभी आखिरी दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा रात दिन इधर ही उनका गुजरा है सारी स्टूडेंट्स के साथ। तो ये सारी एक बहुत बड़ी मेहनत है। इसके अलावा क्योंकि ये जमात एजुकेशन में शामिल है तो जो मेरी ज़िम्मेदारी आ रही थी कि एक पेदराना शफ़क़त की वजह से भी और जमात के सरबराह होने की वजह से भी
تو تربیت کے لیے لگاتار ہم نے سسٹرز، کیونکہ یہ مقامی سسٹرز ہیں، تو ہم نے سی بی کے ذریعے سے، کیتھولک بورڈ آف ایجوکیشن بھی میرے خیال ادھر ہیں، میں دیکھا تھا، سنیتا، ہاں جی ادھر ہی سامنے سنیتا ہیں اور باقی ہیں، اس کے علاوہ نیشنل ایجوکیشن آشر ادھر، آشر کا نام تو لکھا، آشر بھی ادھر ہی ہے۔ تو ہم نے مل کر ایک پروگرام بنایا کہ یہ ایف ٹی ایل سسٹرز اور دوسرے بھی کئی اسکول ہیں، یہ اسکول تقریباً ابھی جماعت کوئی 100 سال مکمل کرنے والی ہے۔ جب بائی لاس، جب رول منظور ہوا وہ 1926 کی بات ہے، تو سارے اسکول ڈیفسٹ پہ چلتے ہیں۔ تو میری بہت دفعہ میٹنگز ہوئیں، میں کہہ رہا تھا کب تک آپ ہمیشہ مانگتے رہیں گے؟ بے شک آپ مینڈیکنس ہیں، مانگنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو ادارے ہیں وہ تو پاؤں پہ کھڑے ہوں، لینے والے نہیں دینے والے بھی بنے۔ تو اس کے لیے بڑی محنت ہوئی، سسٹروں کی دوبارہ تعلیم و تربیت، سسٹروں کی تعلیم و تربیت پر زور دیا گیا، اور جس کے لیے جو جہاں تک مقامی سطح پر ادھر ہو سکتا تھا تربیت دی گئی، اور پھر سسٹرز کو دوبارہ سے نوٹر ڈیم، ابھی سسٹر سمیرہ، ہاں جی سمیرہ پھر ابھی پچھلے 2.5 سال وہاں بی ایڈ کر کے آئی ہیں نوٹر ڈیم سے، تو پچھلے سال واپس آئیں، ان کا سولم پروفیشن بھی ہوا، ابھی وہ ٹاؤن شپ اسکول کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہے، اور جتنے یہ ٹرینڈ ہو گئے تو ڈیفسٹ سے نکلتے گئے، تو ابھی میرے خیال ہے کہ وہ اسکول ڈیفسٹ میں نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا نصیر آباد سسٹر ٹریزا یعقوب نے بہت اس پر کام کیا ہے، تو وہ ڈیفسٹ میں بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی اسکول یہ گنے چنے اسکول ہیں ان کے پاس، لیکن یہ تھا کہ کیونکہ ہم مقامی ہیں، تو جب تک مقامی بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم اتنی فخر کے ساتھ، اور جو تربیت ہے فیوچر وہ نہیں ہو سکے گی۔ تو ابھی بھی 2 سسٹرز آج شام کو ہی وہ نوٹر ڈیم جا رہی ہیں تاکہ وہاں سے جا کر بی ایڈ کر کے آئیں۔ تو یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے، محنت بھی ہے، باقی چیزیں بھی اور بہت ساری ہیں۔ پھر یہاں پر ہی مقامی سسٹرز کو 3 ماہ کی ٹریننگ دی گئی جو اکاؤنٹس تھی، جس کے لیے میں سی بی کا ذکر کیا ہے، این سی سی کا کیا ہے۔ تو این سی سی نے ڈائسس لاہور میں خصوصی طور پر، باقی ڈائسسوں میں بھی ہم نے کی ہے، مدد پلان کیا ہے، لیکن ٹیکسیشن اور جو اکاؤنٹنگ ہے اس پر تربیت دی۔ تو سسٹر ہنا ادھر ہیں اور 2-3 اور بھی ہیں سسٹرز، ہاں سسٹر نبیلہ نے بھی، اور سمیرہ ایوب نے، اس کے علاوہ جو بھی گجرانوالے میں شیلا، تو ان سب نے بھی ٹریننگ کی ہے اکاؤنٹس اور ٹیکسیشن، جس کی وجہ سے اسکولوں میں اور بہتری آئی۔ کیونکہ پہلے جو پرنسپل تھی وہ خود ہی پرنسپل بھی تھی، وہ اکاؤنٹنٹ بھی تھی، تو 2 کام تو نہیں ہو سکتے تھے، یہ تھا مشکل، لیکن ہم نے یہ تربیت کی کہ یہ تو ڈویژن کرنی ہے، اب 2 کام نہیں کر سکتے۔ تو کئی لوگ جو لمبا عرصہ تھے چلا رہے تو ان کے لیے مشکل تھا، تو اینی ہو، لیکن یہ بات ہوئی جس کی وجہ سے اور اسکولوں میں بہتری آئی، داخلے اور ہوئے، سٹینڈرڈ اچھا ہوا۔ تو یہ ایک اور ایف ٹی ایل کے لیے ایک کوشش تھی۔ پھر پچھلے سال 2023 میں ایک پلان کیا کہ کم از کم ایف ٹی ایل سسٹرز زیادہ سے زیادہ مونٹیسری کی ٹریننگ کر لیں۔ مونٹیسری ٹریننگ کے ساتھ یہ ہوگا کہ جو پرائمری سیکشن ہے اس کو کم از کم یہ خود بہت اچھے طریقے سے مینیج کر لیں گے۔ پرائمری سیکشن مونٹیسری کی ٹریننگ شروع ہوئی، 3 سسٹرز نے مونٹیسری ٹریننگ شروع کی، 2 نے مکمل کی، ایک کچھ بیمار ہو گئی، کچھ ایسا مسئلہ ہوا۔ تو ہاسٹل بند تھے، پھر ہاسٹل بھی دوبارہ چلانے شروع کیے، ابھی شیخو پورے کا ہاسٹل چل رہا ہے، اس کے علاوہ سانگلہ ہل ابھی حال ہی میں شروع ہوا ہے، اور اس طرح سے دوبارہ کام جاری ہے، کیونکہ مقامی سسٹرز ہیں اور ہم مقامی لوگوں سے ہی آئی ہیں، مقامی لوگوں کے درد کو جانتی ہیں، مشکلات کو پہچانتی ہیں، سمجھتی ہیں تکلیفیں کیا ہیں، چیلنج کیا ہیں۔ تو اس طرح سے ابھی ہاسٹلوں میں بھی تعداد بڑھی ہے تاکہ مقامی بچے، جو بھی ہمارے پاکستانی بچے ہیں، دیہاتوں سے آتے ہیں، کہیں سے بھی آئیں، وہ تعلیم حاصل کریں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو۔ تو اس کام کے لیے ہماری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے تاکہ اس کام کو آپ جاری رکھیں۔
اور جو بات میں نے بتائی ہے NCEC کی اور CBE کے ذریعے اکاؤنٹس اور ٹیکسیشن وہ سب کے لیے کھلا تھا. یہ FTL کا بھی صرف نام یہ کوئی FTL میں ہے, جس کے لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں. جو سب سے زیادہ بینیفٹ اس اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکسیشن سے سب سے زیادہ جس جماعت نے فائدہ اٹھایا ہے وہ ہماری سسٹرز ہیں, ڈومینیکن سسٹرز آف جھنگ, سسٹر فرانسس فروجہ. ان کی ہم ویژن کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. تو جب بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اور ابھی ہم بھی سارے مقامی ہوتے جا رہے ہیں تو ہم پہلے اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لیں, ٹرینڈ کریں گے پھر ہی ہم کام چلا سکیں گے. جب ٹرینڈ ہی نہیں ہے تو سارے ہی جیسے راستہ ہی ڈھونڈتے رہیں گے سب. یہ ایک اچھی بات ہے. باقی انہیں بھی اٹھائیں, جس کے لیے ہم پھر ہے ڈومینیکن سسٹرز آف ملتان اور بہاولپور, وہاں سے بھی سسٹرز آتی رہیں, وہاں سے بھی آتی رہیں جو انہوں نے ٹریننگ کی. 2 سال میرے پاس ملتان بھی کیونکہ تھا تو ان کے بھی اسکول اسٹینڈرڈ اور جو ریونیو تھا وہ بہتر ہو گیا. تو یہ کہ لگاتار ٹریننگ ہے جو ہمارے NC کے علاوہ CBE لاہور نے ذمہ داری لی, تو یہ کام جاری ہے. تو یہ پچھلا سال کیونکہ تعلیم, تربیت اور ہنر اس پر تھا تو ہم نے بہت زور دیا, ایجوکیشن پر بھی زور دیا, ہنر پر بہت زور دیا. اور یہ جو سال ہے یہ فیملی فارمیشن پر ہے. تو آپ سے بھی ایک اپیل ہے کہ سارے مل کر ہم خاندانوں کی تربیت, اپنی بھی تربیت, خاندانوں کی تربیت ڈائسس میں, کیونکہ مسائل کافی نظر آتے ہیں جہاں بہت سارے شادیاں نکاح بھی ہوتے ہیں, کیتھیڈرل میں بہت سارے لوگ آتے ہیں ادھر ادھر بھی. تو کبھی کبھی جب لوگ ملتے رہے تو انہوں نے بتایا کہ بشپ جی کچھ دعا کریں, شادی کو مہینہ ہوا یا 2 مہینے ہوئے ہیں تو شادی میں کچھ بگاڑ آ گیا ہے, لڑکی اپنے گھر ہے بیٹھی, لڑکا اپنے گھر ہے. تو جس کے لیے ہم نے یہ ایک پلان کیا کہ ہم خاندانی تربیت پر زور دیں. تو خاندانی تربیت کے لیے یوحنا آباد میں ہمارے پاس ایک سینٹر تھا بہت سال پہلے, وہ بھی چلو زندگی کے لیے ہی تھا, حیات نو ڈرگ ایڈکٹس کے لیے. تو سینٹر پر کافی محنت کی گئی, اس کو دوبارہ رینوویٹ کیا اور وہ سینٹر ابھی ہم نے اکتوبر میں اس کی بلیسنگ کی اور وہ سینٹر کا نام ہی رکھا ہے خاندانی تربیت کا مرکز, سینٹر فار فیملی فارمیشن, جس میں لوگوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اور جا کر آگے لوگوں کو ٹرینڈ کرے. ہمارے کیٹیکسٹ کا ریفریشر کورس ہوتا ہے سال میں, باقی پڑھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس سال جو کیٹیکسٹ ریفریشر کورس ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جیسے روایتی طور پر پہلے ہوتا ہے. تو وہ روزوں کے بعد فوراً ہم شروع کریں گے, جس میں 20 کیٹیکسٹوں کا گروپ بنائے جائیں گے, یعنی 20 کیٹیکسٹ اور ان کے ساتھ ان کی وائف بوا جی بھی ساتھ آئیں گے اور دونوں کو ٹریننگ دی جائے گی. کیونکہ جو کیٹیکسٹ ہیں وہ ہمارے ہاتھ ہیں, ہمارے پہلا لیڈر وہی ہے جو عوام میں ہے. تو وہ بابو جی اور ان کی مسز دونوں مل کر پہلے تربیت حاصل کریں گے, خاندانی تربیت, جس کے مختلف ٹاپکس ہیں. خصوصی طور پر یہ بھی ہے تھیولوجی آف باڈی کی بات, خاندان میں میاں اور بیوی کی رسپانسبلٹی ایک دوسرے کے لیے, بچے ہوں نہ ہوں ایک دوسرے کی ذمہ داری تو پہلے ہے. تو اس طرح کے 8 اور 9 چیپٹرز ہیں اور جو پھر یہ ان کو امپلیمنٹ باقی بھی جگہوں پر کیا جائے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ ہم خاندانی تربیت ہمارا مرکز ہے, اس دفعہ فوکس ہے, ہم اس پر بھی فوکس کریں گے. اور میری امید بھی ہے کہ جب خاندانی تربیت مضبوط ہو جائے گی, بہتر ہو جائے گی, بلاہٹیں بھی اور زیادہ آئیں گی. آخر میں میری دعا ہے خدا آپ سب کو بہت برکت دے, خوش رکھے. اور ابھی یہاں پر ایک کینڈل ہے رکھی گئی 100 سالہ, تو اس کے لیے سسٹر شمیلہ آپ اور میرے خیال 1-2 اسٹوڈنٹس آ جائیں تو موم بتی جلائی جائے اور اس کے بعد پورے گھر کی برکت کی جائے گی. اور برکت کے دوران 1-2 ممبرس آ جائیں ساتھ, برکت ہی. اور اس کے بعد آپ بھی سارے لوگ گیت گا کر آپ بھی آ سکتے ہیں, آپ بھی آ کر سارا گھر دیکھیں. ابھی برکت دی جائے گی, آخری برکت, اس کے بعد گھر کی برکت شروع کی جائے گی. لیکن اس سے برکت سے پہلے 100 سالہ خدمات کے لیے اور آئندہ بہت سالوں کے لیے موم بتی روشن کی جائے گی. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی حفاظت کرے. خداوند آپ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور آپ پر رحم فرمائے. خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے. اور قادر مطلق خدا آپ سب کو برکت دے
बाप और बेटे और उल कुद्स के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी है, सलामती से जाएं। हमारे लिए एक तारीख़ी दिन है, बहुत ही खुशियों बड़ा दिन है। और आज की तारीख़ 12 तारीख़ है और ये हमारी कॉन्ग्रीगेशन नंबर है 12 तारीख़। और पहली हमारी जो बुनियादी 12 सिस्टर्स थी वो भी 12 थी, उनका नंबर भी 12 था। और आज जब इस जनरल एड को, इस तारीख़ी घर को, हमारे हेड क्वार्टर को बरकत दी गई है, तो आज भी तारीख़ जो है वो 12 है। और हम सब के लिए, हमारी कॉन्ग्रीगेशन के लिए बहुत ही ब्लेसिंग का दिन है, बरकतों वाला दिन है। और हम उन तमाम बेनिफैक्टर के शुक्रगुज़ार हैं, उन तमाम लोगों के शुक्रगुज़ार हैं जो इस काम में हमारे मददगार रहे और ये बहुत खूबसूरत घर हमें अता किया गया। और हम खुदा के लिए इस घर की बरकत और इस घर की बरकतों और फजलों और रहमतों के लिए दुआ करते हैं और बहुत सारी बुलाहटों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा इस जमात को, इस लोकल कॉन्ग्रीगेशन को बहुत सारी बुलाहटें अता करे। थैंक यू वेरी मच। हम सबसे पहले खुदा बाप के शुक्रगुज़ार हैं कि उसने 100 साल के बाद हमारा जनरेट कंप्लीट करने में हमारी मदद की। हम शुक्रगुज़ार हैं तक़द्दस माब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ के, जिनकी कोशिशों, मुआवनत और तावन की वजह से आज हमारा ये घर मुकम्मल हुआ है। हम अपने तमाम बेनिफैक्टर्स के भी शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने अपने हाथों की मेहनत का नजराना किसी भी तरीके से हमें दिया। हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं और उनके ख़ानदानों के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद उनके ख़ानदानों को और उनकी तमाम कोशिशों को खुदावंद बाबरकत ठहराए। हम शुक्रगुज़ार भी हैं अपने तमाम भाइयों के, भाई राजा असगर साहब और उनकी तमाम टीम के, अपनी तमाम सिस्टर्स के, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से इस घर को बनाने में, पाया तक मिल तक पहुँचाने में मदद की है।
खुदावंद इस घर के वसीले से, इस घर की बरकतों के वसीले से, हमारी यहाँ की मौजूदगी के वसीले से, इस घर में जो छोटा चैपल बना है उसमें दुआओं के वसीले से खुदा हम सब को बरकत दे, हमारे ख़ानदानों को बरकत दे, और ये घर तमाम FTL सिस्टर्स के लिए और कॉन्ग्रीगेशन के लिए बरकतों का वसीला ठहरे और ज़्यादा बुलाहटों का वसीला बने, ताकि ये कॉन्ग्रीगेशन इसी तरह जो फ़ादर हरमन और हमारी बुनियादी 12 सिस्टर्स का मिशन था उसको लेकर चले थे, उसको हम हमेशा अपने साथ रखें और इस कॉन्ग्रीगेशन को खुदा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करे। शुक्रिया। आज हम खुदावंद खुदा के बेहद शुक्रगुजार हैं जिसने अपने रहम और करम की बदौलत आज हमें एक तारीख़ी दिन बख्शा है। हम शुक्रगुजार हैं आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के तमाम एजेंसीज़ के जिन्होंने इस इमारत को, इस जनरेट को, FTL जनरेट को बनाने में हमारी मदद की। शुक्रगुजार हैं कैथलिक TV ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने इस सारे तारीख़ी प्रोग्राम की कवरेज की है। मैं आज तमाम मेहमानों के लिए और तमाम उन वसाइल के लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिनकी वजह से ये हमें बरक़ात मिली हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।